السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کیسے بنے، اس کا پارٹ 3۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے چچیرے بھائی حضرت رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی۔ دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان دونوں یمن کی طرف تجارت کو گئے تھے۔ ایک راہب نے کی جس کی عمر 300 سال کی تھی۔ ابو بکر صدیق کو دیکھا، ان سے ان کا حسب و نسب پوچھا، ناک کے تل اور رات کی نشانی دیکھ کر کہا، جب تو وطن کو پہنچے تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہوں گے، اور مردوں میں سب سے پہلے تو ایمان لائے گا۔ جلدی جا اور اس دولت کو مت گوا۔ حضرت ابو بکر جب مکہ پہنچے تو سب سے پہلے ابو جہل اور اس کا بن ابی معیط سے ملاقات کر کے کہا کہ کوئی تازہ خبر ہے؟ وہ بولے، ہاں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس کا بڑا گہرا دوست ہے۔ تو اس کو جا کر نصیحت کر اور اس نئی بات سے روک، یہ تو ایک فتنے کی آگ ہے۔ اس کو بوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریش کو تسلی دے کر سیدھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچے، خیریت معلومات کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تو جان کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پوری دنیا کو سیدھا راستہ بتانے آیا ہوں۔ تم اس وقت کو غنیمت جانو اور ہمارے ساتھیوں میں تم سب سے پہلے اسلام قبول کر لو۔ ابو بکر نے کہا، تمہارا معجزہ کیا ہے؟ راہب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو حال کہا تھا، حضرت نے بالکل وہی باتیں بیان کر دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو حیران رہ گئے۔ پوچھا، آپ سے یہ بات کس نے بتائی؟ تو فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے مجھ کو یہ خبر پہنچائی ہے۔ حضرت ابو بکر نے ترنت آپ کو سچا نبی سمجھ لیا۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کی کوشش سے حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحیم بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن وقاص ایمان لائے۔ یہ لوگ پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اب باقاعدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں آنا شروع ہو گئی اور ایک ایک کر کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ جب تک آپ بتوں کی برائی اور انہیں ماننے والے کو نہ چھیڑتے تو کوئی بھی باقاعدہ ان پر اعتراض نہ کرتا تھا۔ صرف اتنا کہہ کر رہ جاتے کہ عبد المطلب کا پوتا آسمانی خبریں دیتا ہے، لیکن جب اللہ کے حکم سے بتوں کا برا، جھوٹے خداؤں کا عیب بتانا شروع کر دیا اور طعنے دینا شروع کر دیا تو عرب کے سرداروں کے کٹر ورودھی مخالف بن گئے۔ اب مسلمان بہت پریشان کیے جانے لگے، بلکہ ابو لہب اور ابو جہل دعوت کے وقت جاتے تھے اور پیچھے سے پتھر چلاتے تھے، جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ گرچہ 10 برس تک جب سے مکہ میں کھلے طور پر اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچایا جا رہا تھا،
ایمان لانے والے پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے اور انہیں برابر ستایا جانے لگا۔ ظلم کی حد ہو گئی تھی۔ مختصر یہ کہ جب دشمنی حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ رجب کے مہینے میں 11 تاریخ کو 11 مرد اور 4 عورتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بعد حبشہ کے طرف ہجرت کی، اور نجاشی نے جو بادشاہ حبشہ کا تھا ان لوگوں کی بڑی عزت کی، ان کے ٹھہرنے رہنے سہنے کا انتظام کر دیا۔ مسلمانوں کی زندگی کے دن چین سے گزرنے لگے۔ جب اس کی خبر قریش کو ملی تو کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ وہ پیارے نبی ساتھیوں کو رسوا و ذلیل کرا دے اور حبشہ سے نکلوا کر مکہ میں لے جائے۔ بادشاہ نے ان کی بات نہ مانی۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے تمام درباریوں سے مل کر سب کو نکلوانا چاہا تھا۔ 6 سال کے بعد حضرت کے چاچا امیر حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ جب کعبہ کا طواف کرنے لگے تو ایک باندی نے امیر حمزہ سے کہا، آج ابو جہل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تکلیف دی، اور حیرت ہے کہ محمد تمہارا بھتیجا ہے اور دودھ شریک بھائی ہے، تمہارے جیتے جی اس کو یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو شرم آئی اور مارے غصے کے ابو جہل کے پاس جا کر ایک کمان اس کے سر پر ایسی ماری اور گرا دیا۔ سر پھٹ گیا اور خون سے لت پت ہو گئے، اور کہا کہ میں نے محمد کا دین قبول کیا ہے اور تم اس کو تکلیف دیتے ہو۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے ایمان لانے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی تکلیف نہ دے سکتے تھے جیسی پہلے دیتے تھے۔ ان کی وجہ سے اسلام اور اس کے ماننے والے کو ڈھارس ملی۔